انسان کے دل میں ایک سوال بہت شدت سے اٹھتا ہے، یا اللہ، آخر ظالم کا انجام کیا ہے؟ کیوں دنیا میں ظلم بڑھتا جا رہا ہے؟ کیوں کچھ لوگ طاقت پا کر غلط استعمال کرتے ہیں؟ کیوں وہ ہنستے کھیلتے دکھائی دیتے ہیں جبکہ مظلوم اپنے ہی دردوں میں ڈوبے رہتا ہے؟ یہ سوال نیا نہیں ہے، یہ سوال صدیوں سے انسانوں کے دل میں پلتا آ رہا ہے۔ آج بھی گھروں میں، رشتوں میں، سماج میں ظلم کی وہی شکلیں موجود ہیں۔ کبھی کسی پر ظلم زبان سے کیا جاتا ہے، کبھی کسی کا حق مار کر، کبھی کسی کی عزت چھین کر، تو کبھی کسی کا صبر کو آزما کر، اور کبھی طاقت کے غرور میں انسان وہ سب کر جاتا ہے جسے وہ خود بھی ظالمانہ سمجھتا ہے، مگر پھر بھی کرتا رہتا ہے۔ سب سے تکلیف دہ بات یہ ہے کہ بعض اوقات ظلم کرنے والا انسان نمازی بھی ہے، نمازیں بھی پڑھتا ہے، دین کا نام بھی لیتا ہے، مسلمان بھی کہلایا جاتا ہے، لیکن اس کے دل میں تقویٰ کی روشنی نہیں ہوتی۔ مگر سنو، اللہ سب جانتا ہے۔ کوئی بھی ظلم، کوئی بھی آنسو، کوئی بھی تکلیف اللہ سے چھپی ہوئی نہیں ہے۔ قرآن کہتا ہے، تمہارا رب کسی پر ذرہ برابر بھی ظلم نہیں کرتا۔ جو کچھ تمہارے ساتھ ہو رہا ہے، جس نے تمہیں رلایا ہے، جس نے تمہارے دل کو چھلی کر دیا ہے، یہ سب اللہ کے علم میں ہے، سب اس کی کتاب میں لکھا جا رہا ہے۔ اور یاد رکھو کہ اگر دنیا میں انصاف فوراً نظر نہ آئے تو آخرت کی عدالت مکمل انصاف کے ساتھ قائم ہوگی۔ وہاں کسی کے ساتھ ذرہ برابر بھی ناانصافی نہیں ہوگی۔ لیکن ایک سوال انسان کے دل میں رہتا ہے، اگر آخرت میں حساب ہونا ہے تو دنیا میں ظالم کیوں جیتتا ہوا ہمیں دکھائی دیتا ہے؟ اسے سزا فوراً کیوں نہیں ملتی؟ اس کا جواب بھی بہت گہرا ہے۔ اگر سمجھ آ جائے تو دل کا درد، بے بسی، شکایتیں، سب کچھ ختم ہو جائیں گا۔ پہلی بات سنو، اللہ ظالم کو فوراً نہیں پکڑتا، وہ اسے مہلت دیتا ہے۔ یہ مہلت اس کے لیے آخری موقع بھی ہوتی ہے اور آزمائش بھی۔ اگر وہ پلٹنا چاہے تو پلٹ جائے، اگر توبہ کرنا چاہے تو توبہ کر لے، مگر یاد رکھو، ہر ظالم کو توبہ کی توفیق نہیں ملتی، یہ صرف اللہ کے اختیار میں ہے۔ لیکن جب انسان ظلم پر قائم رہتا ہے، مظلوم کے آنسو کو کمزوری سمجھتا ہے اور اللہ کی مہلت کو اپنی جیت سمجھ لیتا ہے، تو پھر وہی مہلت اس کے فیصلے کی بنیاد بن جاتی ہے۔ اگر جب اللہ پکڑتا ہے، اور جب اللہ پکڑتا ہے تو ایسی پکڑ ہوتی ہے کہ انسان کی روح تک لرز جاتی ہے۔ قرآن کہتا ہے، اور یہی ہے تیرے رب کی پکڑ جب وہ بستیوں کو پکڑتا ہے۔ جو ظالم انسان ہوتا ہے، بے شک اس کی پکڑ سخت اور دردناک ہوتی ہے۔ دوسری بات سمجھو، اللہ کبھی بھی ظلم کو نہیں چھوڑتا، بس ظالم کی رسی کو ڈھیل دے دیتا ہے۔ اور جب ظالم یہ بات سمجھنے لگتا ہے کہ اب کوئی بھی اسے نہیں روک سکتا، اب سب کچھ اس کے اختیار میں ہے، تب اصل میں وہ اپنے انجام کے قریب ہوتا ہے۔ اللہ اسے اتنی اونچائی تک لے جاتا ہے کہ جب وہ گرتا ہے تو کوئی سہارا کام نہیں آتا، اور جب انسان نصیحت کے باوجود نہ رکے، وہ خود اپنے انجام کی طرف بڑھتا جاتا ہے، جہاں نہ چلاکیاں کام آتی ہیں، نہ ہی طاقت، اور نہ ہی دنیا کام آتی ہے۔ تیسری بات سنو، کچھ لوگ گھر میں ظلم کرتے ہیں، اپنی بیویوں پر، بچوں پر، بہنوں پر، اپنے رشتہ داروں پر، کسی کا اعتبار توڑ دیتے ہیں، کسی کی زندگی بگاڑ دیتے ہیں، کسی کو جذباتی طور پر قید کر کے، اور کچھ لوگ سماج میں ظلم کرتے ہیں، لوگوں کے حقوق دبا کر، طاقت کا غلط استعمال کر کے، کمزوروں کو نیچا دکھا کر۔ تب انسان تھک کر کہتا ہے، یا اللہ، یہ کب ختم ہوگا؟ قرآن اس کا بھی جواب دیتا ہے، ہرگز یہ نہ سمجھو کہ اللہ ظالموں کے عمل سے غافل ہے۔ اللہ خاموش ہے مگر غافل نہیں، وہ ظالم کو وہاں تک لے جاتا ہے جہاں اس کا غرور ٹوٹ جائے اور اس کی حقیقت کھل جائے اور وہ انجام کے سامنے بے بس ہو جائے۔ مظلوم کی دعا کبھی خالی نہیں جاتی،
اس کی ہائے کبھی خالی نہیں ہوتی، اور جب اللہ کی مدد اترتی ہے تو کوئی ظالم بچ نہیں سکتا۔ اگر آج تمہیں لگتا ہے کہ ظلم بڑھ گیا ہے، ظالم طاقتور ہے، دنیا اس کے ساتھ ہے، تو یاد رکھو اس دنیا کی عدالت آہستہ چلتی ہے لیکن چلتی ضرور ہے۔ انصاف میں تاخیر ہوتی ہے، کمی نہیں ہوتی، دیر لگتی ہے مگر انصاف ضرور ہوتا ہے، اور جب آتا ہے تو پوری قوت کے ساتھ۔ میری بات سنو پیاری بہنوں اور پیاری بھائیوں، اگر تمہارے ارد گرد کوئی ظالم ہے، اگر کسی نے تمہارا حق مارا ہے، اگر تم چپ چاپ اپنے رب سے سب کچھ کہہ کر خاموش ہو گئے ہو، اللہ خاموش ہو سکتا ہے مگر بے انصاف نہیں۔ مظلوموں کا رب کبھی ظالم کا ساتھ نہیں دیتا، وہ بس وقت دیتا ہے تاکہ فیصلہ مکمل ہو جائے، اور جب فیصلہ نازل ہوتا ہے تو دنیا حیران رہ جاتی ہے۔ یہ دنیا صرف ظاہری جیت کو دیکھتی ہے، اصل انجام تو موت کے بعد کھلتا ہے۔ قبر، پل صراط، قیامت اور عدالت، جہاں کوئی سفارش نہیں چلتی، صرف اعمال بولتے ہیں۔ اس دن مظلوم کے آنسو دلیل بنیں گے، اس کی تکلیفیں گواہی دیں گی، اس کی خاموشی زبان بن جائے گی، اور اللہ فرمائے گا آج میرا فیصلہ ہوگا، اور ظالم وہاں ایک لفظ بھی نہیں بول پائے گا۔ دنیا کی بکھری ہوئی چمک سے مت ڈرو، اصل طاقت صرف اللہ کی ہے، اور اللہ کا انصاف کامل ہے، لازم ہے۔ ظلم کا انجام صرف آخرت میں نہیں، کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ انسان سوچ بھی نہیں سکتا کہ جو کل تک سب پر حکومت کرتا تھا، آج اپنی ہی زندگی پر بے قابو ہو گیا ہے۔ اللہ کی پکڑ بہت سخت ہے، آہستہ آہستہ ظاہر ہوتی ہے مگر پوری طاقت کے ساتھ۔ سنو ایک اور بات، کچھ ظلم کرنے والوں کی پہلی سزا یہ ہوتی ہے، دل میں خوف اور بے چینی اور بے سکونی۔ اللہ ان کے دل سے چین چھین لیتا ہے، وہ سوتے ہیں تو خوف کے ساتھ، جاگتے ہیں تو پریشانی کے ساتھ، ان کے دلوں میں رعب بھر جاتا ہے۔ وہ باہر سے مظلوم نظر آتے ہیں مگر اندر سے ٹوٹے ہوئے ہوتے ہیں۔ پھر ایک وقت آتا ہے جب اللہ لوگوں کے دل سے ان کی عزت نکال دیتا ہے، جو سلام کرتے تھے وہی پیٹھ پھیر کر چل دیتے ہیں، جو ان کی تعریفیں کرتے تھے وہی ان کی بے عزتی کر دیتے ہیں۔ یہ دنیا کی عدالت نہیں ہے، یہ اللہ کی عدالت ہے۔ اور کبھی کبھی تو اللہ ایسا کر دیتا ہے کہ جو انسان کو یاد بھی نہیں رہتا کہ اس نے کسی کے ساتھ کیا کیا تھا۔ کبھی بیماری، کبھی اولاد کی پریشانی، کبھی گھر کی بغاوت، کبھی ناکامیاں، یہ سب اللہ کی حسابات ہیں۔ مظلوم کی ہر دعا عرش تک جاتی ہے، اس کی ہر آہ بند نہیں ہوتی، وہ اللہ تک جاتی ہے اور اللہ اس کی آہ کا جواب دیتا ہے۔ ظالم کے لیے دنیا عبرت بن جاتی ہے۔ اگر تم پر ظلم ہو رہا ہے تو تم کمزور نہیں ہو، جو ظلم کرتا ہے دراصل وہ کمزور ہوتا ہے۔ جو کسی پر ظلم کر رہے ہیں وہ دل سے سچی اور پکی توبہ کریں، کسی کا حق مت کھائیں، کسی کا حصہ مت کھائیں، کسی کے ساتھ ظلم مت کریں، کسی کا دل مت توڑیں، اپنے رب کے حضور توبہ کریں اور ان بندوں سے معافی مانگیں اور اپنی زندگی کی ایک نئی شروعات کریں، کیونکہ ظالم کی جو سزا ہے وہ صرف اسے نہیں، اس کے پورے خاندان کو ملتی ہے۔ مظلوم کی بد دعائیں نسلیں تباہ کر دیتی ہے، مظلوم کی بد دعا عرش ہلا دیتی ہے۔ تو آئندہ جب بھی کسی پر ظلم کریں تو اس بات کا خیال کر لیں کہ آپ نے ایک دن مرنا ہے، آخرت تو تباہ ہو ہی جاتی ہے، ساتھ میں دنیا اور آپ کی نسلیں بھی تباہ ہو جاتی ہیں۔